اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ڈالی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ دائیں طرف سے ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، دو سوار بائیں طرف سے آتے دکھائی دیتے ہیں، تینوں کا رخ ایک ہی سمت میں ہے، شاید ان تینوں کی منزل ایک ہے، اور پھر تینوں ایک دوسرے کے نزدیک آ کر رک جاتے ہیں۔ چند لمحے تک وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہوتی ہے۔ عمرو بن عاص نے پوچھا، خالد بن ولید، یہ آپ ہیں؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، میرے دوست عمرو بن عاص، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کا رخ مکے کی طرف بھی نہیں، آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمرو بن عاص نے جواب دیا، اے خالد، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ پانے کی غرض سے یہ سفر کر رہا ہوں، آپ اپنی سنائیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ عثمان بن طلحہ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس پر خالد بن ولید نے جواب دیا، تب تو ہماری منزل ایک ہے، کافی مدت سے میرے جذبات بھی یہی چلے آ رہے ہیں، اب میں رہ نہیں سکتا، اسلام کے حلقے میں شامل ہو کر رہوں گا۔ عمرو بن عاص یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے، آئیے پھر ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اس طرح عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ ماہ صفر سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ عمرو بن عاص فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے ایمان لائے۔ آپ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے، اے عمرو، جب میں آپ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، اے عمر، انسانوں کے دل اس ذات کے قبضے میں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس طرح کی سعادت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ کو منظور ہو، اس میں انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں۔ اب بھی یہ سعادت نصیب ہوئی تو میں اپنے لیے اسے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور میں اس وقت کو اپنی زندگی کا سرمایہ خیال کرتا ہوں جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میرے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی شفقت کے سائے میں جگہ دی، میرے سابقہ گناہوں کی معافی کی خوشخبری مجھے سنائی۔ اسلام کے قبول کرنے کے تھوڑا ہی عرصہ بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ذات السلاسل کی لڑائی کے لیے لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، جبکہ اس لڑائی میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، اور اس کے بعد بھی بہت سی خطرناک مہمات میں آپ نے قیادت کی۔ انہیں یہ اعزاز ان کی عقل و دانش، فہم و فراست، جرت اور سیاسی بصیرت کی بنا پر ملا۔ ان کا شمار عرب کے 4 مشہور قائدین میں ہوتا ہے۔ ان چاروں کی صلاحیتوں کا لوہا مانا گیا ہے۔
ان چاروں کے نام یہ ہیں: معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، زیاد بن ربیہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قائم بت خانوں کو گرانے اور توڑنے کا ارادہ فرمایا تاکہ شرک کے تمام مرکزوں کو ختم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے گھر میں کوئی بت ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے۔ بیت اللہ میں موجود تمام بت ریزہ ریزہ کر دیے گئے۔ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ گرد و نواح سے بتوں کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو مقرر کیا گیا۔ خالد بن ولید کو عزا نامی بت توڑنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ سعد بن زید اشہلی کو منات بت توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ عمر بن عاص کو سوا نامی بت تباہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ بت مکے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام کے وقت سے اس کی پوجا کی جا رہی تھی۔ قبیلہ حذیل اس کا متولی تھا۔ عمر بن عاص وہاں پہنچے تو وہاں صرف ایک مجاور موجود تھا۔ اس نے پوچھا، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، میں اس بت کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے معبود میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی توہین کرنے والے کو مزہ چکھا دے گا۔ آپ نے نعرہ تکبیر لگایا اور بت کو ریزہ ریزہ کر دیا اور مجاور سے کہا، اب کیا خیال ہے؟ مجاور نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ بت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور پارسا لوگوں کے تھے۔ پہلے ان بتوں کی صرف تعظیم کی جاتی تھی، پھر شیطان نے انہیں اس کی عبادت پر لگا دیا۔ انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عمان کے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو عمان کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں جعفر اور عباد نامی 2 حقیقی بھائی حکومت کرتے تھے، وہ بھی آگ کے پجاری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کے نام خط لکھ کر عمر بن عاص کو روانہ فرمایا۔ اس خط میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ عمر بن عاص تنہا وہاں پہنچے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر غور و فکر اور تدبر سے کام لیا۔ چھوٹے بھائی سے ملاقات کی، وہ نسبتاً نرم دل تھا۔ آپ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس خط نے اس کے دل میں بہت اثر کیا۔ دوسرا بھائی سخت مزاج اور ضدی تھا، لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط نے اس کے دل پر بھی اثر کیا۔ عمر بن عاص کی بے خوفی اور مستقل مزاجی نے بھی کام دکھایا، وہ نرم ہو گیا۔ اس طرح دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور ان کی رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا۔ عمر بن عاص وہاں 2 سال تک رہے۔ اس سے پہلے ان سے ایک اور اہم کام لیا گیا۔ مدینے سے 300 میل کے فاصلے پر ذات القرا نامی ایک وادی تھی۔ اس آبادی میں قبیلہ قزاع آباد تھا۔ اس قبیلے نے مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے عمرو بن عاص کی قیادت میں لشکر روانہ کیا تاکہ دشمن کو وہیں روک لیا جائے۔ عمرو بن عاص اسلامی لشکر کو لیے جمادی الثانی 8 ہجری کو اس وادی کے ایک چشمے تک پہنچ گئے۔ اس چشمے کا نام سلاسل تھا۔ آپ نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ان کے پاس 300 مجاہد تھے اور صرف 3 گھوڑے تھے۔ آپ نے ارفع بن لیس رضی اللہ عنہ کو مدینے روانہ کیا۔ آپ سے کمک کی درخواست کی، میدان جنگ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 200 مجاہدین اور روانہ فرمائے۔ ان مجاہدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ لشکر سلاسل کے مقام پر پہنچا تو سوال پیدا ہوا کہ لشکر کی قیادت کون کرے گا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لشکر کے سالار وہ ہیں
جبکہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ لشکر کے سالار وہ ہیں۔ لیکن پھر ابو عبیدہ بن جراح نے عمرو بن عاص کی قیادت منظور کر لی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا کہ آپس کے جھگڑے سے بچنا۔ آخر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ قبیلہ قزاع پر حملہ کیا۔ حملہ بہت زوردار اور اچانک تھا، انہوں نے دشمن کو سنبھلنے نہ دیا۔ بہت سے دشمن میدان میں مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ اس موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حکم دیا، خبردار کوئی مجاہد بھاگتے دشمن کا تعاقب نہ کرے۔ ان دنوں سردی بھی بہت شدید تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک اور حکم دیا تھا، خبردار مجاہدین تاپنے کے لیے آگ ہرگز نہ جلائیں۔ یہ دونوں حکم مجاہدین کو عجیب لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تو غصہ آ گیا، پکار اٹھے، یہ کیسی پابندیاں ہیں؟ اس پر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عمر صبر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی عمرو بن عاص کو لشکر کا امیر مقرر نہیں فرما دیا، کوئی خوبی دیکھ کر ہی یہ اعزاز انہیں عطا کیا گیا ہے۔ مجاہدین نے امیر لشکر سے کہا بھی کہ انہیں تعاقب کی اجازت دی جائے تاکہ دشمن کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے، لیکن آپ نے تعاقب کی قطعاً اجازت نہ دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی جس کی قیادت انہیں سونپی گئی تھی۔ عظیم الشان فتح حاصل کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تفصیل سنائی۔ آپ نے پیار بھرے لہجے میں دریافت فرمایا، اے عمرو، تم نے مجاہدین کو بھاگتے دشمن کا تعاقب کرنے سے کیوں روکا تھا؟ اس سوال کا جواب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ ڈر تھا مجاہدین تعاقب کرتے ہوئے دور نکل جائیں گے، یہاں تک کہ دشمن کے علاقے میں جا نکلیں گے۔ اس طرح چند قیمتی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ ان کا یہ خیال بالکل درست تھا، اس لیے کہ کامیاب جرنیل اپنی فوج کے ایک ایک مجاہد کا خیال رکھتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور تم نے سخت سردی میں مجاہدین کو آگ جلانے سے کیوں روکا؟ آپ نے عرض کیا، اگر میدان میں آگ روشن کی جاتی تو ہماری تھوڑی تعداد کا دشمن کو پتہ چل جاتا، اگر انہیں ہماری کم تعداد کا پتہ چل جاتا تو وہ دوبارہ حملہ کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت سن کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ یوں آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سونپی گئی پہلی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دنوں میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت تاریکی رکھی جائے، آگ نہ جلائی جائے، روشنیاں گل رکھی جائیں، اسے بلیک آؤٹ کہتے ہیں۔ یہ اصول سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا تھا۔ اس فتح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے فرمایا تھا، اے عمرو، نئی فتوحات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ وہ وقت بہت نازک تھا، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ان تمام فتنوں پر قابو پانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے 11 لشکر ترتیب دیے، 11 ہی جھنڈے بنائے، ہر لشکر کے امیر کو ایک جھنڈا دیا۔ فتنوں کو رفع کرنے کے لیے انہیں مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا۔ ہر لشکر نے اپنی منزل پر پہنچ کر اسلام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو قبیلہ قزاع کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ آپ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس قبیلے کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے انہیں ان کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک بار پھر قبیلہ قزاع پر حملہ آور ہوئے، بہت زبردست جنگ ہوئی، آخر شکست قبیلہ قزاع کا مقدر بنی۔ عمرو بن عاص کو فتح نصیب ہوئی، قبیلہ قزاع کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کیا، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال کے لیے روانہ کی۔
ان فتنوں کے خاتمے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف پیش قدمی کے لیے 4 لشکر ترتیب دیے۔ پہلے لشکر کا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور انہیں حمص کی طرف روانہ فرمایا۔ دوسرے لشکر کا سپہ سالار عمرو بن عاص کو مقرر کیا اور انہیں فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ تیسرا لشکر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اردن کی طرف بھیجا۔ یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کو چوتھے لشکر کی کمان دے کر دمشق کی طرف روانہ کیا اور ان چاروں پر امیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر فرمایا۔ عمرو بن عاص 9000 کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر شاہ روم کو مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے مقابلے کے لیے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا اور حکم دیا کہ مسلمانوں پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ رومی فوج کا ہراول دستہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ یہ جب سامنے آیا تو عمرو بن عاص نے عبداللہ بن عمر کو 1000 مجاہدین کا امیر بنا کر اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ خود 8000 مجاہدین کے ساتھ دوسری طرف سے باقی لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ رومیوں پر 2 اطراف سے حملہ ہوا۔ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ پہلے ہی مرحلے میں رومی فوج کا جرنیل مارا گیا۔ اس طرح ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بری طرح پسپا ہوئے۔ 700 کو قیدی بنا لیا گیا۔ میدان جنگ سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ میدان جنگ میں پہلی کامیابی حاصل کرنے کے بعد عظیم جرنیل سیدنا عمرو بن عاص نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سناتے ہوئے لکھا کہ میں اس وقت فلسطین میں ہوں۔ مقابلے میں رومی 1,00,000 تھے جبکہ ہم 9000 تھے۔ دشمن کے 15,000 فوجی مارے گئے جبکہ ہمارے صرف 130 مجاہد شہید ہوئے۔ 700 رومی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ یہ مہمات جاری تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ عمرو بن عاص نے مصر پر حملے کی اجازت طلب کی کیونکہ شامی فوج کا سپہ سالار ارتبون فلسطین سے بھاگ کر مصر چلا گیا تھا۔ آپ کو چند مصلحتوں کی بنیاد پر فوری طور پر حملے کی اجازت نہ دی گئی، تاہم ارد گرد کی مشکلات پر قابو پانے کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عظیم جرنیل عمرو بن عاص کو مصر پر چڑھائی کی اجازت دے دی۔ عمرو بن عاص اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس قدیم راستے پر چل کر سرزمین مصر میں داخل ہوئے جس راستے پر چل کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے۔ عمرو بن عاص اس راستے سے خوب اچھی طرح واقف تھے کیونکہ تجارت کے سلسلے میں وہ کئی بار اس راستے سے گزرے تھے۔ رومیوں کو جب اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا تو انہوں نے صحرا میں مقابلے کو مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ مجاہدین صحرا کی جنگ کے بہت ماہر ہیں۔ ادھر عمرو بن عاص نے مصر میں داخل ہوتے وقت مرکزی مقامات کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے پہلے سرحدی شہر فرما کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ آخر اس شہر کو اسلامی لشکر نے فتح کر لیا۔ اس پر قبضے سے شام کو جانے والا راستہ محفوظ ہو گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس شہر کی فصیل کو گرانے کا حکم دے دیا تاکہ دوبارہ دشمن اس میں پناہ گزین نہ ہو سکے۔ ساحل پر لنگر انداز کشتیوں کو بھی جلانے کا حکم دے دیا تاکہ دشمن انہیں استعمال کر کے اسلامی لشکر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ کے پاس فوجی بہت کم تعداد میں تھے۔ آپ نے امیر المومنین سے کمک طلب کی۔ انہوں نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 12,000 کا لشکر بھیج دیا۔ اس وقت مصر کا مشہور شہر اسکندریہ تھا۔ یہ روم کا دوسرا دارالحکومت اور پوری دنیا کا تجارتی مرکز تھا۔ اس شہر کو دشمن سے بچانے کے لیے جدید ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ 50,000 جنگجو ہر وقت اس کی حفاظت پر مامور رہتے۔ دفاعی اعتبار سے بھی اس کو بہت محفوظ بنایا گیا تھا۔ اس کے شمال کی طرف سمندر تھا۔ شہر میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حالات کا بغور جائزہ لیا۔
जंगी हिकमत अमली से काम लेते हुए नाकाबंदी का हरबा इख्तियार किया। ये हरबा निहायत कारगर रहा। बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती थी। मजबूर होकर फौज बाहर निकल आई। जबरदस्त जंग शुरू हुई। मुजाहिदीन जोश में थे। उन्हें तलवार की धार पर रखते हुए शहर में दाखिल हो गए। इस्कंदरिया को फतह करने में 3 माह लग गए। फिर तो तमाम मिस्र ही फतह हो गया। कोई फौज उनके सामने न टिक सकी। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह की खबर मदीना तैयबा भेजी तो सैयदना उमर बहुत खुश हुए। खबर लाने वाले को घर ले गए। उसे खाना खिलाया। खाना रोटी और रोगन जैतून पर मुश्तमिल था। बाद में खजूरें पेश की। खुशी आपके अंग अंग से टपक रही थी। मिस्र पर कब्जे के बाद अम्र बिन आस ने एक नया शहर तामीर करने का इरादा किया। शहर का नक्शा जुबैर बिन अव्वाम ने तैयार किया। उसका नाम फुस्सात रखा गया। शहर के मुतल्लिक जब अमीरुल मोमिनीन को इल्म हुआ तो उन्होंने इस शहर को मिस्र का दारुल हुकूमत बनाने का हुक्म जारी किया। अम्र बिन आस को उसका अमीर मुकर्रर किया। मिस्र 20 हिजरी में फतह हुआ। सैयदिना अम्र बिन आस ने अपने दौर में मिस्र को अमन अमान और तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। सैयदिना उमर फारूक की शहादत के बाद सैयदिना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। आपने अम्र बिन आस की जगह अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरहा रजी अल्लाह अन्हु को गवर्नर मुकर्रर कर दिया और इन्हें मदीने बुला लिया गया। सैयदिना उस्मान ने फसादियों के खिलाफ उनसे मशवरा तलब किया। आपने उनके साथ सख्ती से निपटने का मशवरा दिया, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी नर्म तबीयत की वजह से ये मशवरा ना माना। सैयदिना उस्मान की शहादत के बाद सैयदिना अली रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। उस वक्त शाम के गवर्नर अमीर मुआविया थे। सैयदिना उस्मान के कातिलों के मसले पर अमीर मुआविया और सैयदिना अली में कशमकश शुरू हो गई। इस सिलसिले में अमीर मुआविया ने अम्र बिन आस को मशवरे के लिए शाम बुला लिया। उस वक्त आप फलस्तीन में थे। उन्होंने पहले अपने 2 बेटों से मशवरा किया, फिर अमीर मुआविया के पास चले गए। आपने अमीर मुआविया का भरपूर साथ दिया। उन्होंने भी अपने दौर में अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को मिस्र का अमीर मुकर्रर फरमाया। इस हालत में आपने मिस्र में इंतकाल फरमाया। सैयदिना अम्र बिन आस अजीम जर्नैल और कामयाब सियासतदान थे। जुरत और शुजाअत का पैकर थे। इराक, शाम और फलस्तीन में तहलका मचा देने वाले सिपाह सालार साबित हुए। मिस्र में हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए। फातिह मिस्र कहलाए। अपनी फौज का हर वक्त ख्याल रखते। आप एक कामयाब सफीर भी थे। अपनी तकरीर में शाही दरबारों पर सन्नाटा तारी कर देते थे। 43 हिजरी में ईद उल फित्र के दिन इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to